اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں، ان امپورٹنٹ خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران سے ملاقات کی، لیکن پہلے جس طرح انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس کے اندر افسران جو تھے وہ ریٹائرڈ افسران وغیرہ جو تھے انہوں نے باجوہ صاحب سے کافی کویسچنس کیے تھے، تو اس دفعہ جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے ملا کو گیم کھیلتے ہیں، اپنے اپنے مطلب یعنی کہ جیسے کہتے ہیں چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنا، تو وہ اپنے لائٹ مائنڈیڈ افسران کو ملا کے انہوں نے ایک ملاقات کی، لیکن دنیا کو یہ دکھایا کہ میں ریٹائرڈ ملازمین سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر انہوں نے باجوہ صاحب نے، میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا کہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا بات کی اور اکانومی کے بارے میں کیا، صرف انہوں نے ایک بات کی جو بہت امپورٹنٹ تھی، وہ یہ کی کہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی، انہوں نے کوئی اس قسم کے سخت اقدامات اٹھائے ہیں تو جس کی وجہ سے اب ان کو ٹائم ملنا چاہیے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی کے اندر فرق آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ میں بھی بینگ اے ریٹائرڈ پرسن میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے عوام کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنے والے؟ آپ نے ایک گیم کھیلا، اور گیم آپ نے یہ کھیلا کہ اپریل کے مہینے سے آج تک پاکستان کے عوام اس کے اندر پس رہے ہیں۔ اچھی بلی چلتی ہوئی حکومت جو کہ ہر چیز لوگوں کو پرووائڈ کر رہی تھی، مہنگائی ایک پوری دنیا کے اندر آئی ہوئی تھی، اس کے باوجود پاکستانیوں کو آسائشیں مل رہی تھیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مستحکم تھی، بجلی آ رہی تھی، بجلی کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری پاور لومز چل رہی تھی، ہماری جو اکانومی تھی وہ گروتھ کر رہی تھی۔ آپ نے ایک ایسا تجربہ کیا اور وہ تجربہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا، ججز کو ملا کر کیا، اور جو شہباز شریف اور یہ جو مولانا فضل الرحمان اور جو آصف علی زرداری تھے، ان کی ملاقاتیں جو تھیں، جو آپ سے برقعوں میں چھپ چھپ کے موٹر ویز کے اوپر کہیں ادھر ادھر جو ملتے تھے، اس کا خمیازہ آپ نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جناب ایسا نچوڑ کے رکھ دیا کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور، اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ہاتھ ہوں اور ان لوگوں کے گریبانوں تک پہنچیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اب دوسری طرف آتا ہوں، دوسری طرف یہ کہ آصف علی زرداری جو ہے نا، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو جو بھی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مقتدر حلقے سمجھ لیں کہ یہ آصف علی زرداری کو ملا کر کھیلتے ہیں، تو آصف علی زرداری کو جو بھی ٹاسک دیا جائے، یاد ہوگا آپ کو کہ نواز شریف کے دور کے اندر بلوچستان حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا اور وہ آصف علی زرداری نے کیا۔ اسی طریقے سے نواز شریف کے دور کے اندر ہی سینٹ کے الیکشن کے اندر جو چیئرمین بنوانا تھا سنجرانی کو، تو وہ کس طریقے سے آصف علی زرداری نے بنایا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو موجودہ حکومت کے اندر جو آصف علی زرداری کے جو کہنے کے اوپر لوگوں نے شامل کی تھی، اس کے اندر وہ بلوچستان کا ایک آزاد امیدوار بھی تھا، جس نے کل قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ عمران خان کی حکومت تو بہت اچھی تھی، ہمیں تو ترقیاتی فنڈ بھی ملتے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا، اور ہم کسی کے کہنے کے اوپر ہم آپ لوگوں کے پاس آ گئے، جو کہ ہماری سنگین غلطی ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کو دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اب جناب بغلیں بجاتی پھر رہی ہے گی۔ تو بات یہ ہے گی کہ پاکستان کے اندر جو ریجیوم چینج ایک آپریشن جو مقتدر حلقوں نے اپنے ساتھ گندے انڈوں کو ملا کر کیا، اور گندے انڈوں کیونکہ خواب کیا دیکھا تھا، خواب وہ یہ دیکھا تھا کہ جناب جو گندے انڈے ہیں وہ جو ہیں ہمارے تابع رہیں گے، کیونکہ عمران خان بہرحال مقتدر حلقوں کی وہ بات نہیں مانتا تھا، وہ پاکستان کے لیے سوچتا تھا، وہ کسی ذات کے لیے کسی کی انفرادی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا تھا، اور یہ چیز ہر ایک کو بری لگی، اور اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ جناب یہ جو ہمارے ججز ہیں، جو پتہ نہیں کس طریقے سے ججز بن جاتے ہیں پاکستان کے اندر، یعنی کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور جناب ججز بن جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں، بار کونسلوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، منظور نظر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ جو ہمارے وطن عزیز کے اندر یہ ہماری جو مسلح افواج ہے، مسلح افواج کا آئین کے اندر کوئی ایسا کردار نہیں ہے
کہ وہ حکومتوں کو وہ کریں. یعنی کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو دیکھ لیں. جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے انہوں نے جو ٹیک اوور کیا وہ کوئی اپنی ذاتی مرضی سے نہیں کیا تھا, وہ ان کو نکو نک کر دیا گیا تھا. اس نواز شریف نے فوج کو اپنا پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب تھے وہ تو پاکستان کی سرزمین پہ تھے ہی نہیں, تو ان کو برخاست کیسے کیا تھا؟ تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان کے فوجی کو اگر آپ سزا دیتے ہیں, اس کا کورٹ مارشل کرتے ہیں, تو اس کا پاکستان کی سرزمین پہ ہونا لازمی ہے. جبکہ پرویز مشرف صاحب زمین پر نہیں تھے تو اس کی بدنیتی پہ وہ تھا, تو اس لیے. لیکن مشرف صاحب اس میں بستر مرگ کے اوپر ہیں. ادھر جا کے باجوہ صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی, لیکن اب کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ مشرف صاحب بہرحال ایک پاکستانی تھا. اور وہ جو ایک اس نے نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان, تو وہ اس نے اپنے مرتے, یعنی کہ اس ٹائم وہ بستر مرگ پہ, لیکن وہ اس نعرے کی لاج نبھا رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, تو ان کو مشرف صاحب کو پتہ لگا کہ یہ ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں کہ جس سے نواز شریف کے آنے کے لیے راستہ ہموار ہو. تو انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم دبئی میں ہی علاج کرا لیں گے, اور ان کے اہل خانہ نے بھی یہی کہا. تو یہ جو بات تھی, یعنی کہ جو گیم باجوہ صاحب کھیل رہے ہیں, یہ گیم جو ہے نا, باجوہ صاحب جو ہیں ہر طرف سے پٹ ہی رہے ہیں. یعنی کہ بالر بھی خود ہیں, بیٹس مین بھی خود ہیں, لیکن جب بیٹنگ پہ آتے ہیں تو رنز نہیں بنا سکتے, اور بالر بنتے ہیں تو پٹ رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب آپ نے جو پاکستانی قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, یہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اور آپ کا نام جو ہوگا وہ اس تاریخ کے اندر میر جعفر اور میر صادق سے کم نہیں لکھا جائے گا. یعنی کہ پہلے دن سے وہ شخص پیٹ رہا ہے جس کی حکومت آپ نے توڑی, جس کو آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ, ججز کو اپنے ساتھ ملا کے اس کو نکالا. تو وہ تو پھر صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کا قوم کے اندر میر جعفر اور میر صادق بھڑے پڑے. تو جتنے بھی آپ جو پڑھے لکھے اور جو زبردست قسم کے لوگ ہیں, جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں, اور جو پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں, جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں. اب یہاں پہ میں ذرا کور کمانڈر سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کے انڈر, اس کے اندر آ کے آپ میٹنگ کرتے ہیں, کور کمانڈر کانفرنس کرتے ہیں. کافی نے اس جگہ پہ ونگ ایک لگایا ہوا ہے. ونگ کے اندر ایک خنجر کا نشان بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایس ایس جی کمانڈوز سے ان کا تعلق ہے. میں صرف ان ایس ایس جی کمانڈوز, کیونکہ میرا تعلق ہے پشاور سے, اور پشاور کے بہت قریب ہے چراٹ. تو چراٹ اگر آپ جائیں نا, جو ایس ایس جی کمانڈوز کا جو ٹریننگ سینٹر ہے, تو اس کے چراٹ کے گیٹ کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا ہے. اس کتبے پہ لکھا ہوا ہے یروشلم اتنے ہزار کلومیٹر, نئی دلی اتنے کلومیٹر, سری نگر اتنے کلومیٹر, اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک فوجی بوٹ دکھایا گیا ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے کریش انڈیا. ایس ایس جی کا جو جہاں پہ بھی آپ ایس ایس جی کا ہیڈ کوارٹر کے اندر کوئی بھی ایسی تصویر دیکھیں گے, تو ادھر وہ یعنی ہیڈ کوارٹر یا ذیلی دفتر یا جو بھی ان کا ایس ایس جی کا جو بھی وہ ہوگا, دفتر ہوگا یا کوئی بھی ان کی یونٹ ہوگی, تو اس کے اندر وہ لانگ بوٹ کے نیچے کریش انڈیا لکھا ہوا آپ کو ضرور دکھے گا. تو بات یہ ہے کہ جو ایس ایس جی کے ہمارے جرنیل صاحبان بن گئے ہیں, آپ نے اتنا ونگ لگایا ہوا ہے, اتنی سخت آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنی فری فال جمپیں کی ہوئی ہوں گی, اور آپ جا کے سلوٹ کرتے ہوں گے ایک چور چکے کو. آپ کا وزیر داخلہ منشیات فروش, آپ کا وزیر اعظم چور اچکا ڈاکو ڈکیت. تو شرم کی بات ہے. اور کس کے کہنے کے اوپر؟ اس کے کہنے کے اوپر. یعنی کہ اگر یہی باتیں کریں تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ فوج میں بغاوت پھیلانے کی بات ہو رہی ہے. میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا, میں بات وہ کر رہا ہوں کہ اتنے عظیم لوگ جن کا ایم کیا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے پہلے والے, غفور صاحب جنرل آصف غفور جب مکہ گئے تو لوگوں نے اس شخص کا کس طرح استقبال کیا, اس کو چوما. اور جب وہ روضہ رسول کے اوپر انہوں نے حاضری تھی تو اس شخص نے سلوٹ کیا روضہ رسول کے اوپر. میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے, اور میں فیس بک کے اوپر بہت دفعہ وائرل کر چکا ہوں. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ اتنے عظیم لوگ ہیں, اور اتنے آپ لوگوں کو پاکستان کی قوم اتنی محبت دیتی ہے, اتنا جناب آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے, تو اس کے باوجود اگر آپ اس چیز کے اندر شریک تھے, اور اگر شریک نہیں تو آپ لوگوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ یہ فرد واحد کی فوج تھوڑی ہے کہ ایک کہے گا اور یہ ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا اور کیوں ہو جائے گا؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو بچانے کی بہت کوششیں
عدالتیں بھی کر رہی ہیں، اور یہ جتنے بھی نیوٹرلز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نیوٹرل، یہ نیوٹرل بھی کر رہے ہیں۔ بچ تو وہ نہیں سکے گا، اگر اس طرح بچا بھی لیا تو عوام کے غضب اور غیر غصے سے تو نہیں بچ سکے گا۔ بجلی کی حالت یہ ہے کہ میں اس ٹائم وی لاگ کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وی لاگ جو ہے وہ وائرل ہوگا بھی کہ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں بجلی آتی ہے کہ نہیں۔ تو پاکستانی قوم کے ساتھ جو کچھ ان جرنیلوں نے، ان دھوکے باز سیاستدانوں نے مل کر کیا ہے، یہ پاکستانی قوم اس کو نہیں بھولے گی۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ آج چھوٹا سا ایک خبر لگی ہوئی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے، جس کو عرف عام میں ڈیزل کہتے ہیں، دین فروش مولوی جو ہے، کہ جناب یہ ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ فوجیوں کی جو آنٹیاں ہیں، ان کو ہمارے آنے سے کیا تکلیف ہے، ان کو آپ کے آنے سے نہیں، ان کو ان چوروں سے تکلیف ہے کہ جو اس کو 40 سال سے لوٹ رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔